الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو فلسطین کے بہنوں بھائیوں لوگوں کی یکجہتی کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس سلسلے میں اپنے جو منتظمین ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے، الائیڈ ہیلتھ سائنسز ڈپارٹمنٹ ہے اور باقی اساتذہ کرام اور تمام طلباء طالبات کو میں اس چیز پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی کسی کی کوئی آواز اٹھتی ہے اپنے مظلوم بہنوں بھائیوں بچوں کے لیے، تو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ آواز اٹھائی جائے۔ اور سب سے زیادہ میں تمام طلباء و طالبات کو، چاہے وہ ان چیئرز پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ لان میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ کوریڈورز میں ہیں، میں ان سے بڑا متاثر ہوا کہ اس پروگرام کو انہوں نے بیٹھ کر اس میں اپنے آپ کو شامل کیا اور بڑے غور و فکر کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ یقیناً جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں ہم موجود ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ بیت المقدس، ارض مقدس، انبیاء کی زمین ہمارے لیے انتہائی مقدس سرزمین ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ، بدبختی کے ساتھ ہم اپنے ان مرکز سے، عقائد سے اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ہم دور ہوتے گئے اور اس حد تک دور ہو گئے کہ ہمارا ناطہ کٹ گیا، ہمارا رابطہ کٹ گیا۔ یہ اس وقت جو غزہ میں، فلسطین میں جو ظلم چل رہا ہے، جو عالمی طاقتوں کی بربریت ہے، آپ یقین جانیں اس سے زیادہ ظلم اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ قیامت کس کو کہتے ہیں یہ ان سے پوچھیں۔ آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا جن کے گھر، جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ان اٹیکس کے بعد، ان بمباری کے بعد وہیں کے وہیں شہید ہو رہے ہیں، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کے دلوں میں ہمیشہ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے جذبہ شہادت، اور وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو شہادت مل جائے۔ یہ جذبہ ایمانی ہے۔ میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ان تمام ظلم کے، بربریت کے باوجود زخمی بچے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایسے بچے، ایک ویڈیو میں نے دیکھا ملبے سے نکلا، میرا خیال ہے 9-10 سال کا بچہ ہوگا، انتہائی بری حالت میں ہے اور نکلتے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت کہاں سے آئی؟ یہ وہ ایمان کی طاقت ہے جو ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی سطح کا، کسی بھی لیول کا مسلمان ہو، کمزور مسلمان ہو، مضبوط مسلمان ہو، یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ کسی بھی وقت بھی اگنائٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر ضرورت ہے تو اس کو اگنائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اگر ضرورت ہے اس بات کو لینے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، پوری دنیا میں، چاہے وہ کرسچن کنٹریز ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ممالک ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، جیسے ذکر کیا انہوں نے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں احتجاج ہو رہا ہے، اور ان نہتے فلسطینیوں کے لیے، ان بچے بچیوں کے لیے، ایک بچہ 5 کے 6 مہینے کا ماں کی گود میں وہیں شہید ہو جاتا ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا قصور کیا ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ غزہ میں ہے کہ دنیا کے کس کونے میں ہے۔ کہاں ہے وہ بڑی بڑی جو ہے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں؟ کہاں ہیں
وہ بڑے بڑے نوبل انعام یافتہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، آج کہاں ہے وہ؟ میں نے تو کوئی بیان اس کا نہیں سنا، میں نے تو کوئی اس کی طرف سے مذمت نہیں سنی۔ جو ایک بکری کے بچے کے مرنے پہ بھی مذمت کر دیتی ہے، یا اسی طرح وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کہاں ہیں آج؟ کیا ان کو یہ خون نظر نہیں آ رہا؟ کیا ان کو یہ ظلم نظر نہیں آ رہا؟ کیا ان کو یہ بربریت نظر نہیں آ رہی؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے یہ یونائٹڈ نیشن؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشن، یہ اقوام متحدہ امریکہ اور اسرائیل کی لونڈی ہے۔ یہ صرف انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر دنیا کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا دنیا میں کہ کہیں حقیقی معنوں میں کہیں کوئی ظلم ہوا ہے یا کہیں پہنچے۔ آپ کشمیر دیکھیں، کشمیر چل رہا ہے دہائیوں سے، کہاں ہے یونائٹڈ نیشن؟ انہی کی قراردادیں ہیں۔ فلسطین کے حوالے سے دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں۔ کیا ایک اجلاس بلا کے اور قرارداد منظور کر کے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد وحشیوں کو کہا جائے آپ اپنا کام کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے؟ آج تک دنیا میں یونائٹڈ نیشنز یہی کر رہی ہے، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے قرارداد منظور کی، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے کی، اس کے بعد کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد ان لوگوں کو سپورٹ کیا، ان طاقتوں کو سپورٹ کیا، ان وحشیوں کو سپورٹ کیا، ان درندوں کو سپورٹ کیا جو مسلمانوں کا خون پیتے رہے، جو مسلمانوں کا خون چوستے رہے۔ لیکن مسلمان قوم، کیونکہ ان کی رگوں میں شہادت لکھی ہے، یہ پیدا ہی ہوتے ہیں شہادت کی خواہش لے کر، ان چیزوں سے یہ نہ کبھی ڈرا سکے ہیں نہ کبھی ڈرا سکیں گے، اور قیامت تک ایسے ہی ہوگا۔ لیکن مجھے افسوس ہے ان مسلم قوتوں سے جو بظاہر دکھنے میں مسلم ہے لیکن حرکات و سکنات میں وہ ان کے بہت بڑے غلام ہو چکے ہیں، جن کے دل اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی نہیں دہلتے۔ OIC جو مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم بنی، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، وہ کہاں ہے؟ اس وقت بات بیانوں سے آگے چلی گئی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، 2500 سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اب آئس کریم کے جو ٹرک اگر کچھ رہ گئے یا ریفریجریٹر وہاں رکھ رہے ہیں۔ اندازہ کریں، یہ سننے کی بات ہے، جن پہ گزرتی ہے، سوچیں ان ماؤں کے کیا حال ہوں گے جن کے لخت جگر ان کے سامنے کٹ رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ لیکن ہم وہ بحث قوم بن چکے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہمیں اپنی مصروفیات سے، ہمیں اپنے باقی معاملات سے قطعاً فرصت نہیں ہے کہ ہم کم از کم یکجہتی کا مظاہرہ تو کر سکیں۔ دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں احتجاج ہو رہے ہیں، شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں احتجاج ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ 100 200 یا اس سے زیادہ کوئی لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں اور فلسطین کے لیے کوئی بات نہ کرتے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں کھل کر، ہمیں بالکل اوپن ہارٹڈلی ہمیں اپنے ان مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ، یہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، بحیثیت مسلمان ہم جس نبی کے فالورز ہیں وہ رحمت للعالمین آئے ہیں، وہ رحمت للعالمین تھے، وہ رحمت للعالمین ہے تا قیامت، رحمت للعالمین ان کے لیے۔ کبھی کئی ان کے دور میں بھی آپ دیکھیں جنگیں ہوئی، کبھی بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا۔ آج ہیومن رائٹس کے جو انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں
آپ دیکھیں سوشل میڈیا تو سارا جھوٹ چل رہا ہے، سوشل میڈیا سارا فیک چل رہا ہے. کیوں کہ سوشل میڈیا کو جو کنٹرول کر رہی ہیں وہ یہی صہیونی طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں. لیکن کہاں ہے آج وہ انسانیت؟ بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم اگر پوری دنیا میں کسی بھی انسان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. اور جواب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم زور بازو سے جواب نہیں دے سکتے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں، ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور وہ بھی اگر نہیں ہو سکتا، جو کہ آج آواز اٹھانا بہت آسان ہو گیا ہے. آج آپ کی یہاں کی آواز جس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں منٹوں میں پہنچتی ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ آج کل فیس بک والے، انسٹاگرام والے وہ بھی اس طرح کی پوسٹوں کو فلٹر کر رہے ہیں. کیوں کہ یہ تو چلانے والے ہی وہی لوگ ہیں، ان کو تو آگے بڑھانے والے وہی لوگ ہیں. یہ پوری دنیا میں اگر انہوں نے اس طرح کے سوشل میڈیا اور اس طرح کے چینلز بنائے، انہوں نے اپنی سہولت کاری کے لیے بنائے ہیں تاکہ یہ پوری دنیا پہ قابض ہو سکے. اور جہاں تک بات ہے یہودیت کی، تو یہود اس کی تو سرزنشت میں ہی قبضہ کرنا ہے، وہ تو پیدا ہی قبضہ کرنے کے لیے ہوا ہے، اس کی سرشت میں قبضہ کرنا ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو. آج دنیا کی معیشت کو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ بینکنگ کے انداز میں ہو، چاہے وہ برانڈز کے انداز میں ہو، چاہے وہ میڈیا کے انداز میں ہو. ہم اس بہاؤ میں بہتے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ہمارا جو فرض تھا، ہمارا جو قبلہ اول ہمارا ایک عرصے سے، لیکن میں اس وقت خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو اور ان کے لیے دل و جان سے دعا کروں. چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں، چاہے وہ چھوٹے جوان ہیں، چاہے بڑے جوان ہیں، ان کے اندر ایک غیرت کا مادہ پیدا ہوا اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، پریشان کر کے رکھ دی اتنی بڑی جو اپنے آپ کو عالمی طاقت کہتے ہیں. اور کہیں بھی کسی بھی چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی فرعونیت کی انتہا کو توڑنے کی ابتدا ہے، یہ ان کی فرعونیت کو ختم کرنے کی انتہا جو اس کی ابتدا ہے یہ. اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. آپ سب سے یہ ہے بحیثیت اسٹوڈنٹس، یقیناً مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ چلتا ہے. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے اس وقت ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ یکجہتی میں ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی. ہم اس وقت ایک بالکل ایک ایسے موڈ میں چلے جاتے جیسے وہ آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ چینلز بھی چلتے ہیں نا، کبھی ٹی وی چینلز کے لوگوں کالے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اور اس طرح کے، تو اتنے اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا. پتہ نہیں اس سے اور زیادہ ظلم کیا ہوگا. لیکن دوسری جانب کہیں کچھ تھوڑا بہت کچھ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا ہل جاتی ہے. تمام جو ہے نا ہیومن رائٹس کی تنظیمیں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد اس پہ ریسرچ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ہوا کیا، کیسے ہوا، اور ہمارے بھی بڑے بڑے حکمران اس پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں سے کم از کم اس کی تائید کریں. آج ماشاءاللہ میں نے 2 بچوں کو دیکھا، وہ سکارف اس کا فلسطین کا لے کے بیٹھی ہوئی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو، مجھے بہت اچھا لگا. یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ ایک جہتی ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں آپ کریں. کئی بچوں نے ہاتھوں پہ بچوں نے فلسطین کے فلیگ بنائے ہیں، یہ فلسطین کا فلیگ لگا ہوا ہے. یہ آج پروگرام ہو رہا ہے. الحمد اسلامک یونیورسٹی الحمدللہ ہمیشہ ان چیزوں میں صف اول میں رہی ہے اور آگے بھی ہم صف اول میں رہیں گے انشاءاللہ. جہاں حق کی بات ہوگی وہاں ہم حق کی بات کریں گے، جہاں حق کی بات کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہاں الحمد اور الحمدین کھڑے ہوں گے، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. تو میرا اپنے حکومت وقت سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ کھل کے اس کی جو ہے نا مخالفت کرے اور جو ہو سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں ہمیں کرنا چاہیے. غلامی کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، غلامی کرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. ان صہیونی قوتوں کی، ان امریکائیوں کی، ان کی غلامی کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملنے لگا اور نہ ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں.
یہ ہم اندھیرے میں ہیں اور یہ ہمیں اندھیرے میں ہی رکھیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ اٹھ گئے تو پھر کوئی ان کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ جب ہم اٹھتے ہیں، جب مسلمان اٹھتا ہے تو جذبہ ایمانی سے اٹھتا ہے، موت شہادت اس کے قدم چومتی ہے اور اس کے لیے وہ تڑپتا ہے۔ تو میں صرف یہ کہوں گا، آپ جہاں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، چاہے آپ کے سوشل میڈیا ہے، چاہے آپ کے کئی چینلز ہیں، اس پہ آپ ایک اپنی لیمٹس کے اندر رہ کر اور اس کے ضرور اس کی مخالفت کریں، اور یہ جو کاز چل رہا ہے ان کی حمایت کریں اور اس کے ساتھ چلیں، اور ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، ایسے اجتماعات کا اہتمام کریں اور ان کے لیے اجتماعی دعا کریں۔ اس وقت ہمارے ان بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، یقین جانے آپ بہنوں کی، بچیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور کہتے ہیں، حدیث ہے کہ اپنی دعا سے زیادہ اپنے بھائی کی، بہن کی دعا لگتی ہے۔ تو یہ کریں، دعا کریں ان کی سلامتی کے لیے، ان کی فتح کے لیے اور ارض مقدس کی آزادی کے لیے۔ یہ ہمارا فرض ہے، وہ ہمارا پہلا حرم ہے، اور اس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ آج ایک مسلمان ہیں؟ نہیں ہے، مسلمان بٹے ہوئے، ہم ان برانڈ کے چکر میں گمے ہوئے ہیں، ہم ان قبضوں کے چکر میں گمے ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو معیشت چل رہی ہے، ہم اس معیشت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی بٹ کوائنز ہے، کبھی ڈالرز ہے، اس کے چکر میں ہمارا نوجوان پڑا ہوا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ارن کریں اور کس طریقے سے اس کو اپنے پاس ڈھیر لگائیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے نکلیں اور جو آپ کے مقاصد ہیں ان مقاصد کی طرف آئیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں پھر آپ تمام کا بہت مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نہتے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بھی ان کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ۔